انسان کو رائے کے اظہار کی آزادی تو ہے، لیکن یہ آزادی اس حد تک ہے کہ کوئی آدمی بات سمجھنا چاہے، کسی کے ساتھ اختلاف کرنا چاہے حدود میں رہتے ہوئے تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کوئی سوال کرنا چاہے تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کوئی مشورہ دینا چاہے تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ سے مشورہ فرمائے گئے، اور صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ مشورہ پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مشورہ قبول بھی فرماتے ہیں، اور بسا اوقات اپنی رائے پر صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح بھی دے دیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ مورچہ لگانے کا حکم دیا، یعنی ایک جگہ مسلمانوں کا جو محاذ بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، تو یہیں سے مسلمان جنگ لڑیں گے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست دی کہ یا رسول اللہ، یہ جو مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، کیا یہ اللہ کے حکم سے ڈالا گیا ہے یا پھر یہ آپ علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو جنگی حکمت عملی کے طور پر یہاں ان کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ یہاں پڑاؤ ڈالنا مفید نہیں ہے، بلکہ اگر ہم آگے جا کے اس مقام پر پڑاؤ ڈال لیں یا وہاں مسلمان اپنے مورچے بنا لیں تو وہ زیادہ مفید ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی رائے کو قبول فرمایا، ان کے مشورے کو قبول فرمایا، اور صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے مشورے کے مطابق آگے جا کے پڑاؤ ڈالا جائے۔